السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم معصوم علی اصغر کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو فوج یزید نے شہید کیا۔ ناظرین، جب کربلا میں حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ بس جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پی گیا، حضرت امام حسین تنہا رہ گئے، تو آپ یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے اور جن کہنے لگے، یا حسین ابن علی، ہمیں حکم دے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بی بی رباب نے حضرت امام حسین کو بلایا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرنے لگی، اے نواسے رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے۔ اس 6 ماہ کے معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں سن لو، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے تو ہم اس سے پانی پلائیں گے۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اصغر مانگ، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہے، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اصغر کی صدا سے فوج یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے اور آواز لگائی، برملا تیر چلا۔ برملا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا ہے علی اصغر کا نشانہ لیا گیا اور تیر چلا دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ ناظرین، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پر جا لگا۔ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا۔ امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دے۔ اس پر زمین چیخ کر اٹھی، مولا، اس ناحق خون کو ہم پر نہ گرنے دینا، روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ حضرت امام حسین نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کر دے۔ آسمان کہنے لگا کہ رسول اللہ کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا، ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو بازوؤں میں چھپائے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے پوچھا کہ میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں۔
کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ امام حسین اور بی بی رباب علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر تلوار ذوالفقار سے گڑھا کھودتے ہیں اور معصوم علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ ناظرین، بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بیویوں کے خیمے جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ دیکھ کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ ظالم شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کی ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر فوج یزید زمین پر نیزے مار کر معصوم علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ یہ دیکھ کر فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی، اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی ظاہری زندگی 6 ماہ تھی، مگر پھر بھی 3 بار شہید کیا گیا۔ چھپا کے ریت میں اصغر کے نرم چہرے کو خدا ہی جاننے کہ کتنا حسین روئے تھے۔ ناظرین، اس دکھ بری داستان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔